کو حفظ الدین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما قصب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. تلاوت قرآن کے بعد میں اپنے معزز CEO صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میری سینئر کلاسز یہاں بیٹھے ہوئی ہیں. ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب ان کے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان سے وہ صلاح مشورہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ بچے ابھی عسکری کیڈٹ کالج میں ڈالا انہیں اور وہاں سے اچھی تربیت حاصل کی ہے، اچھی تعلیم حاصل کی ہے اور ابھی یہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہمیں بھی درست مشورہ دے سکتے ہیں. تو وہ پھر آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ سے مشورہ لیتے ہیں. لیکن جب مشورہ لیتے ہیں، جو مشورہ دے رہا اسٹوڈنٹ اس کے اندر کتنی پاور ہے وہ دیکھتے ہیں. پاور کا کیا مطلب ہے کہ کتنے اچھے نمبر لیے ہیں، کتنا اچھا ڈسپلن میں ہے اور ماں باپ کی کیا اوبیڈینس ہے اور غریب لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے اور کتنی کس نے عزت کمائی ہوئی ہے اپنے لیے اور ہمارے لیے اس نے عزت جو دی ہے پوری فیملی میں وہ کتنی ہے. جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے پیچھے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک جو آپ سے ایڈوائز لیتے ہیں، ایک ٹاپر بچہ وہ دے رہا ہے، اس کی وہ ویٹیج اس کی ہوگی، وہ سنیں گے اور ہو سکتا ہے اس پر عمل بھی کریں. لیکن وہی تجویز ایک نالائق بچہ دے رہا ہے، وہی جو ٹاپر دے رہا ہے، اس کو کہیں گے یار یہ تو ہے ہی ایسا، اس کو چھوڑو کیا سننا ہے. حالانکہ وہ بھی وہی دے رہا ہے لیکن پیچھے جان نہیں ہے، پرسنالٹی کے اندر جان نہیں ہے. ابھی جب میں بولتا ہوں میرے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک رینک ہے. وہ جو بھی میں بول رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ کرنل صاحب واہ جی واہ سبحان اللہ. ایک اور عام آدمی آ کر مجھ سے اچھا بولے گا، اس کو سنیں گے بھی نہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف گرو اپ ہونا ضروری نہیں ہے. گرو اپ کے پیچھے جو شخصیت بنا رہے ہیں اور جو امپریشن کریٹ کر رہے ہیں آپ اپنے ماں باپ کے ذہنوں میں، اپنے دوستوں کے ذہنوں میں، اپنے اساتذہ کے ذہنوں میں، وہ بڑا اہم ہے. اور اس امپریشن کو گرومنگ کہتے ہیں. گرومنگ کہ کیسی گرومنگ ہو رہی ہے، گھر میں کیا سیکھ کر آپ آئے ہیں وہ اس کا مظاہرہ آپ یہاں کر رہے ہیں اور یہاں سے جو سیکھ کر جائیں گے وہ ان دا لانگ رن ماں باپ کے سامنے بھی اور اپنی لائف میں بھی یہ چیزیں ساری کام آئیں گی. لہذا میری جو پریارٹی ہے یہاں بچے جو آئے ہوئے ہیں ان کو ایک اچھی معیاری تعلیم دینا تاکہ ان کا فیوچر تابناک ہو، فیوچر اچھا ہو. فیوچر سارے کا سارا آپ کی تعلیم پر اس کا دار و مدار ہے.
सब जो आपका फ्यूचर आगे आ रहा है, और आपकी अच्छी आदत पर। दूसरा ग्रूमिंग है। ये जो मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ ये ग्रूमिंग का हिस्सा है। और जो भी मैं अगर अच्छी बात का कोई मुजाहरा कर रहा हूँ वो भी ग्रूमिंग है। जो हमारे उस्ताद आपके सामने खड़े होकर कोई अच्छी बात करते हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब आपको अच्छी बात करते हैं, वो भी ग्रूमिंग का हिस्सा है। और जो आपकी डेली रूटीन है ये याद रखें, वो इट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन योर ग्रूमिंग। सबसे ज़्यादा अहम वो है, यानी सुबह सवेरे टाइम पर उठना, नमाज की पाबंदी, नमाज पर जाना, फिर बकाया जितना सिस्टम है वो टाइम के मुताबिक करना। ये इंसान की एक बहुत बड़ी कामयाबी का राज है कि वो घड़ी के मुताबिक टिक 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 सारे अपने काम कर रहा है। और वही बच्चा आगे ज़िंदगी में जाएगा, ये याद रखना। जो बच्चे जो हमारी डेली रूटीन है, सिस्टम है, उसे दिल चुराते हैं और पूरी तवज्जो से काम नहीं करते हैं, हाफ हार्टली काम करते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे दौड़ में। जो उनके साथी हैं वो आगे निकल गए। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जो उस वक़्त के शरारती लड़के और बड़े अच्छे एथलीट और प्लेयर लेकर पढ़ाई में नकारा थे, हालांकि अच्छे भी थे, ये नहीं कि वो कोई करैक्टर के बुरे थे या कोई मिसबिहेवियर उनका था, नो नॉट एट ऑल, लेकिन पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी मैं मिसाल दे सकूं कि वो कोई शाइनिंग स्टार बना, कोई अफसर बना। सारे लो रैंक्स में और बेचारे धक्के खाते हुए ज़िंदगी में इस दुनिया से चले गए, मैक्सिमम चले गए। ये एंड होता है जो इस उम्र में ज़हन में, सोच में नहीं आता है। अभी क्यों नहीं आता है और क्यों आता है, इसकी भी वजह। अभी जिन लोगों की मैंने अभी आपको मिसाल दी है कि वो बड़े अच्छे प्लेयर, अच्छे स्टूडेंट, तालीम में तो नहीं थे लेकिन ताबेदार किस्म के बच्चे थे, लेकिन ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए। मैं भी उनमें से एक था, लेकिन मैं क्यों अल्लाह के फजल करम से आगे चला गया, तो साथ साथ मैं मेहनत कर रहा था, पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दे रहा, जो बाकी नहीं दे रहे थे। और मुझे पढ़ाई की तरफ राग़िब करने वाले मेरे बड़े भाईजान थे जो शहीद हुए, जिनके नाम पर ये जहाज़ मिला, वो थे। तो आपकी सबकी एक बड़ी अहम पोजीशन अपनी फैमिली में, एक अहम किरदार करने में, फैमिली को बनाने में या फैमिली को ख़राब करने में। उन्होंने, बड़े भाई ने बनाई फैमिली, सारी हम अफसर बने, ये सारा जो क्रेडिट जाता है ये बड़े भाई को जाता है तमाम। मैं इसका पेरेंट्स को नहीं देता हूँ, सारा इनको देता हूँ, क्योंकि पर्सनल एग्जाम्पल इन्होंने दिखाई, रात दिन मेहनत किया, मुझे राग़िब किया पढ़ाई की तरफ, समझाया, बड़ा टाइम उन्होंने मेरे पर लगाया समझाने में। और बाकी तो बहन भाई बड़े अच्छे थे, शरीफ थे, वो पहले ही इनकी बातें सुनकर उन पर अमल कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा बीच में शरारती था और वो इतना जल्दी मानने वाला नहीं था। लेकिन मैं भाईजान की बहुत रिस्पेक्ट करता था शुरू से, हालांकि 2 साल बड़े थे। रिस्पेक्ट उनकी आदत की वजह से, जो माँ बाप की इताअत करते थे, जो उनका डेली का रूटीन था, जितनी मेहनत करते थे और जितनी उनके अंदर शराफत कूट कूट कर भरी हुई थी, जो लोगों गरीबों का ख्याल रखने का जज्बा उनके अंदर था, वो मैं देखता था। तो मैं कहता था ये हमारी फैमिली में एक फरिश्ता सीरत इंसान अल्लाह ने उतार दी है, कोई इनाम भेजा है फैमिली के अंदर। वो तो लगते ही नहीं थे कि हमारे में से। ये एक बड़ा भाई
جو ایک ان پڑھ فیملی کے اندر پیدا ہوئے اور ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی سوچ ڈال دی کہ ان کا ہر کام جو اچھا تھا وہ ٹاپ کلاس تھا، اور انہوں نے ہماری بھی رہبری کی، اور ان کی وجہ سے میں تعلیم کی طرف راغب ہوا اور باقی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا تھوڑا کم کرتا گیا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ سعید اگر یہ ایکٹیویٹی بیسٹ ایتھلیٹ تھا، میں کبڈی کا ضلع لیول کا پلیئر تھا، ڈراموں میں 2 سال حصہ لیا، دونوں سال بیسٹ تھا، تو یہ ہاکی کا ٹیم کیپٹن تھا، یہ ایکٹیویٹیز میں میں ٹاپ تھا، اور اس میں بڑی عزت ہوتی ہے اس وقت جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ساری دنیا تالیاں بجا رہی ہے، میدان میں ہے یا تالیاں بجا رہی ہے، اور ہر ایک آدمی، ہر اسٹوڈنٹ آپ کی بڑی رسپیکٹ کر رہا ہے، ٹیچر رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس وقت بڑی رسپیکٹ انجوائے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لیٹر آن اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں کھول کھول کر میرے بڑے بھائی جان نے بیان کی، اور میں نے اس پر عمل کیا۔ ابھی عمل تو اور لوگوں کو بھی بتاتے ہوں گے، ماں باپ بہن بھائی، اور انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا، میں نے کیوں کیا۔ آپ میں ایسے بچے بیٹھے ہوئے جن کا ذہن مفلوج ہوا ہوا ہے، جو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے، شرارتوں کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے جونیئر کلاس کے، سینئر کے، یہ ایسے لڑکے ہیں وہ جتنا مرضی ہے زور لگا لیں، وہ رائے راست پر نہیں آئیں گے۔ وجوہات ہے، وجوہات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے 13ویں پارے میں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں جو اپنی قسمت چینج کرنے کی ایمانداری سے محنت کرتا ہے۔ ابھی اللہ کہہ رہا ہے محنت کرتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے اپنی قسمت کو چینج، اس کی میں مدد کروں۔ ابھی یہ کون سا گروپ ہے جو کہ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر، اور وہ کون سا گروپ ہے جو کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی یہ 2 کیٹیگری ہے۔ ابھی سارے بچے ماں باپ کے گھروں سے آ رہے ہیں، ماں باپ کا بڑا پیار لے کر آ رہے ہیں سارے بچے۔ ابھی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری میں ڈال دیا ہے کہ سب سے جو اہم کام آپ کے فریضہ میں ہے وہ ماں باپ کی اطاعت ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، گھر میں جنت ہے، اور جو ماں کا دل دکھاتا ہے اس کا سوچ رہے کہ اس کا پھر کیا ہوگا، وہ تو اللہ کی حکم بدولی کر رہا ہے، اس کے تو خلاف جا رہا ہے، اس کا کیا ہوگا۔ دوسرا، آپ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 9 ماہ نے پیٹ میں رکھا، بڑی تکلیف سہی اس نے، بہت مشکلات سے 9 ماہ پورے ہوئے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اتنی تکلیف سے زندگی موت کی کشمکش سے والدہ گزرتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے شہید کا رتبہ دیا ہے۔ ابھی وہ شہید بھی کا رتبہ بھی ہے، اس کے پاؤں میں جنت بھی ہے، اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، وہ خوش ہوتی ہے دل سے آپ کے کسی کام سے، تو اس کی جو خوشی ہے اس وقت کی، اس کا ثواب آپ کو حج کے برابر ہے۔ آپ کا قبلہ کعبہ بھی ہے، کتنی بڑی ہستی آپ کے گھر میں ہے، کتنی بڑی۔ ابھی جو اس کو ناراض کرتا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کی زندگی آسودہ آسان طریقے سے گزرے گی؟ نو، ناٹ ایٹ آل، کبھی بھی نہیں، نوا۔ اور والا جنت کا دروازہ ہے، پوری جنت لے کر اللہ تعالیٰ گھر میں لے آیا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ پر چھوڑا ہے کہ آپ ابھی کیا کرتے ہیں، اس جنت کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ابھی جس نے دل دکھایا ہوا ہے، دل، وہ ماں کے بے شک دعائیں کرتی رہے، وہ دل سے نہیں کر رہی ہے، وہ دعائیں عرش مولا کو نہیں پہنچ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے ساتھ ساتھ
نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے کرام الکاتبین لگائے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا، بدتمیزی کی، ماں کو دکھایا اور والد کی بدتمیزی کی، گھروں میں بہن بھائیوں کو تنگ کیا، اور اپنا ایک سسٹم ہے اپنی لائف کو نہیں لے کے جا رہا، وہ شیطان کے گروپ میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہاتھ ہٹا لیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف اس کی قسمت چینج کروں گا جو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی کوشش کرے گا جیسے میں نے کوشش کی اور زندگی بدلائی، کیونکہ میں تو ماں باپ کا اتنا ادب کرتا تھا، باقیوں کے ساتھ ٹھیک ہے، آخرو تھا، سب کچھ تھا، لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی صورت میں۔ اگر یہ تو میں نے والدہ کو کہا ہوا تھا کہ امی جی اگر مجھے آپ حکم دیں کہ گھر میں کنواں تھا کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو تو میں بغیر سوچے سمجھے چھلانگ لگا دوں، اور بے شمار اطاعت کی، ان کے دل سے دعائیں نکلتی تھی میرے لیے، دل سے، تو پھر تو اللہ نے راضی ہونا تھا اور اللہ نے مجھے سیدھے راستے پر لانا تھا، کیونکہ ماں کی دعائیں رہگار نہیں رہا۔ میں جو افسر بنا ایک بہت ٹف کمپٹیشن میں افسر بنا، جو کہ میں سوچتا ہوں میں بن ہی نہیں سکتا تھا، مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ افسر بنتے کیسے ہیں، اور وہ لوگ بڑے ہائی پروفائل ٹائپ آف لوگ جو بڑی اچھی ایجوکیشن لے کر آئے تھے، ملٹری کالج جیلم والے، وہ ہمارے ساتھ آئی ایس بی کے اندر تھے، اور 50 میں سے ٹوٹل 4 لڑکے ریکمینڈ ہوئے، پورے ضلع چکوال سے واحد میں ایک ریکمینڈ ہوا، اور ملٹری کالج 3، ٹوٹل 4 50 میں، اور پورے ایسٹ ویسٹ پاکستان سے، پورے ایسٹ ویسٹ پاکستان سے سب سے جو کم تر اسٹوڈنٹ کا کورس تھا وہ ہمارا 32nd پی ایم میں تھا، 56 لڑکے، ابھی 600 جاتا ہے۔ ایسٹ ویسٹ پاکستان سے 56 لڑکوں میں میں تھا، اور پورا ضلع چکوال میں سے اور کوئی بھی نہیں ہوا سوائے میرے، 3 لڑکے آئے ہیں، وہ ملٹری کالج جیل سے آئے۔ یہ سارا معجزہ کیسے ہو گیا؟ میں خود حیران ہوں، آج تک حیران ہوں، خدا کی قسم حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کھول کھول کے، تاکہ آپ کے عقل میں کچھ آئے کہ یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، اور اس لیے وہ انگریزی میں بنائے ہوئے اٹس ناٹ بیڈ آف روزز، دیر آر لاٹ آف اپس اینڈ ڈاؤنز ان دا لائف، بڑی مشکلات، بہت کٹھن ہے یہ زندگی، یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس عمر کے بچے جو میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ If they are not serious in their life and they are not making best use of this time, even a second is very, very precious for you people. You cannot afford to waste even a second. وہ بچہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا اور وہ آگے جائے گا، وہ جائے گا ہی جائے گا، اور جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، ورنہ نہیں، وہ نہیں جائے گا، دھکے کھاتا رہے۔ تو یہ گولڈن اپرچونٹی اور گولڈن پیریڈ آف یور لائف ہے جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس کو جو ابھی بھی آپ سیریس لے لیں، ابھی بھی بہت ٹائم ہے، آپ کے ایگزامینیشن میں بہت ٹائم ہے، آپ کو لائف گزارنے میں بہت ٹائم ہے، ابھی بھی جو سیریس لے لے اور ماں باپ سے معافی مانگے، غلط کام جو اس نے کیے ہیں، گستاخانہ کیے ہیں، ان کا دل دکھایا ہے، اور ان کے احکامات پر عمل کریں اور ان کے کہنے پر چلیں، بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، اور اس کی زندگی میں انشاءاللہ روشنی آئے گی، چمک آئے گی، اور وہ زندگی اسودہ گزرے گی اور وہ اعلیٰ مقام پر جائے گا۔ It is not only your education, along with that, these responsibilities which God has assigned you, you have to follow those very strictly if you want to become a shining star in your life. یہ چیزیں ساتھ ساتھ انسان کے وہ چل رہی ہوتی ہیں، مدد کر رہی ہوتی ہیں، اس کو مشکلات سے نکال رہی ہوتی ہیں، اور کامیابی کا راستہ آسان کر رہی ہوتی ہیں۔
یہ ایسے نہیں ہے. ابھی یہ بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے وقت کوئی بچہ چیٹنگ میں پکڑا گیا وہ پوری فیملی بدنام, پوری فیملی. جو اچھی فیملی والے لوگ ہوتے تھے نا, یہ ملک ہے جی, یہ راجپوت ہے جی, یہ مغل ہے, یہ فلان ہے, وہ ایسی حرکت. چیٹر ہو تمہارا یہ بیٹا جو ہے جو اس خاندان کو چلانے والا سربراہ بنے گا وہ چیٹر ہے, وہ پکڑا گیا, نقل میں پکڑا گیا. تو وہ شرمندگی سے منہ نہیں دکھا سکتے تھے. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ اس وقت کتنا اچھا تھا اور کتنے غیرت مند لوگ تھے اس وقت, اور جن کے اندر بڑی سیلف رسپیکٹ تھی, آف ہائیسٹ انٹیگریٹی وہ لوگ تھے. وہ اگر افسر نہ بنے جو لیکن جنرل بھی گئے وہ غیرت مند ہو کر جیے. لیکن ابھی کیا ہے, ابھی ہمارا شروع سے داخلہ ہی لیا ہے تو جناب اس میں سوچتے ہیں کہ نقل ہو جائے گی. جی اگر ہم کہہ دیں نقل ہو جائے گی تو بڑے خوش ہیں, نقل کتابیں چھاپ اور نقل گناہ شروع اور تباہی شروع. یہ تباہی کا بیج ہے یہ سوچنا. اور پھر جو ابھی آپ خود سوچیں, عقل والے بچے ہیں, آپ جب گرو اپ ہوتے ہیں آپ مختلف اپلائی کرتے ہیں, میڈیکل کے لیے ٹیسٹ ہے ادھر, جو بچہ پاس ہوتا ہے قابل ہے اس کے اپنے نمبر ارن کیے ہوئے ہیں, وہ ٹیسٹ کلیئر کرتا ہے, وہ کروڑوں کے روپے ماں باپ کے بچاتا ہے. جو سیلف فنانس میں ڈاکٹری کے لیے پیسے لگائے جاتے ہیں, کروڑوں روپے لگائے جاتے ہیں, وہ بچاتا ہے, وہ فری پڑتا ہے. اسی طریقے سے انجینئرنگ ہے, اسی طریقے سے ہر اچھا عہدہ جو ہے اس کے لیے پہلے ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ میں ہی پہلے ہی فلاپ ہو جائیں گے. نمبر تو بڑے لیے ہیں, 1000 سے اوپر لیے ہوئے, لیکن نقل سے لیے ہوئے, فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. 600 نمبر ہو جائیں, 660 نمبر ہو جائیں, وہ 1100 سے نقل والے نمبر سے 660 1000 درجہ بہتر ہے. کیونکہ 660 نمبر جس نے جینوئن نمبر لیے ہیں he will be able to answer certain question, if not all, a few questions he will be able to answer and create a good impression on the interviewer. اور اس کے چانسز سلیکشن کے ہیں. لیکن نقل والے کا کیا ہے, 1000 نمبر لیے ہیں. یہ میری اکیڈمی نور فورسز اکیڈمی اللہ کے فضل کرم سے 40 سال ہو گئے ہیں چل رہی ہے, 40 ایئر. اور 40 ایئر میں ہزارہ افسر وہاں سے سلیکٹ ہو کر ملک و قوم کی خدمات ایسے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں, ملک کا سر فخر سے بلند کر رہے ہیں, اور ہماری اکیڈمی کا بھی سر فخر سے بلند کر رہے ہیں. ہماری ہر اکیڈمی میں 4 اکیڈمیز ہیں, ہر اکیڈمی فل ہے. یہ تو ابھی نہیں کھولی ہے, اس میں آپ سارے بچے اس اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں. نور فورسز کلاکار اکیڈمی کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کو توجہ دی جا رہی ہے. یہاں پڑھانے والے احمد صاحب ٹاپ کلاس انسٹرکٹر آپ کو دیے ہوئے ہیں, اور میں خود بھی لوں گا لیکچر, میں لیتا رہتا ہوں. یہ بھی لیکچر جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ بھی آئی سے بی کے لیے فائدہ مند ہے. ہمارے رزلٹ ہر کورس کے لیے جو آئی سی بی ہماری اکیڈمیز ہیں 50 to 60% بچے ہر کورس میں سلیکٹ ہو کر وہ ہمارے اکیڈمی کے جاتے ہیں. ہمارے اکیڈمیز کے بچے اعلیٰ عہدوں پر فیض ہیں, بہت اعلیٰ عہدوں پر, اور بہت شاندار کارکردگی کر رہے ہیں. میں یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور فیصلہ آباد کے لیے میں خوشخبری اور یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ عسکری نور فورسز اکیڈمی کی ایک برانچ میں جلد ہی فیصلہ آباد میں کھول رہا ہوں.
اس کے لیے میں نے چکر لگایا. 4 دن پہلے بلڈنگ میں نے لے لیا, بڑی اہم جگہ, سوسا روڈ, مدینہ کالونی اور مجاہد ہسپتال کے اپوزٹ ہے. وہاں کیونکہ ہمارے لیے یہ فیصل آباد ایک بہت اہم سٹی ہے, بہت اہم. ابھی ان کے پیرنٹس کو یا ان بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے فورسز میں جانے کے لیے. میں خود ادھر جا کر میں خود موجود ہوں گا. شروع میں نے خود بچوں کو تربیت دینی ہے اور اس طریقے سے دینی ہے کہ انشاءاللہ کہ میں انشور کروں گا کہ 90% سلیکٹ ہو کر بچے فورسز میں جائیں. ہم فیصل آباد کے لیے بھی نعرہ لگاتے ہیں, فیصل آباد انشاءاللہ. آپ سب بچوں کو میں وہاں انوائٹ کروں گا کہ آئیں وزٹ کریں, کہ دیکھیں کیسے کام کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ فیوچر جو ہے, یہ فیوچر صرف ان بچوں کا ہے جن کو اس ٹائم کا احساس ہے, جو ایک ایک منٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو اپنی ڈیوٹیاں ایسے طریقے سے دے رہے ہیں, جو تابعدار بچے ہیں, جن کو سیلف رسپیکٹ, ایک غیرت کا, اپنی غیرت کا بھی احساس ہے کہ ہمارے پر کوئی ایسی انگلی نہ اٹھائے کہ تم لوگ چھٹی گئے ہو اور 3 مہینے بعد آئے, کوئی ایسا نہ کہے. یہ جو سیلف رسپیکٹ والے اچھے خون کے بچے ہوں گے ان کو یہ چیز احساس ہوگی اور وہ یہ مجھے برا بھلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود اندر ضمیر ہوتا ہے انسان کے, جو زندہ انسان ہے, جو خاندانی انسان کا, وہ خود بخود ضمیر لعنت ملعنت کر رہا ہوتا ہے کہ لعنت ہے تمہیں. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لعنت ہے تمہیں, تم تو ذلیل ہو گئے, ساتھ مجھے بھی ذلیل کرو گے. تم تو شیطان کے ٹولے میں ہو, تم ماں باپ کو جھوٹ بول رہے ہو کوئی چھٹیاں ہیں, تم چیٹر ہو, تمہارے گناہ بھاری ہو رہے ہیں, تم دوزخ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو. کیا فائدہ ہے؟ When your respect is lost, everything is lost. ابھی مجھے اپنے عابد صاحب بتاتے ہیں کہ 2nd ایئر والے جی بہت اچھے بچے ہو گئے. میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ شکر ہے, اگر ایک بھولا بسرا پھر دوبارہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تو میں اپنے بچوں کو, انہوں نے بتایا کہ اچھا کام کر رہے ہیں, ویلکم کرتا ہوں, اور میری آپ سے ساری ناراضگی ختم ہے, 0 پر آ گئی ہے. میری آپ بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے لیے آپ کو راہ راست پر ہی لگائے رکھے اور سیدھے راستے پر چلے اور محنت کریں اور ایک شائننگ سٹار بنے بیٹا, جس پر آپ خود فخر کریں, آپ کے ماں باپ فخر کریں, علاقے والے ملک فخر کریں. ابھی کوشچن ہوتا ہے SSB میں کہ سوشل لائف کا دیکھتے ہیں. سوشل لائف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے. مثلا حیوان میں سوشل لائف نہیں ہے, تو کیسے ہے؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ حیوان کو کوئی سروکار اس سے نہیں ہے, نہ اس کے والد کو. اس ماں پھر بھی دیکھیں, حیوانوں میں بھی ماں جب تک وہ بچہ چل پھر نہیں سکتا, اڑ نہیں سکتا, ماں اس کی رکھوالی دیتی ہے. سبحان اللہ, ماں کا رتبہ اور ماں کی قربانیاں دیکھو کتنی ہیں. ہم سب کھڑے ہو کے ماں کی عظمت کو سلوٹ کریں گے. کھڑے ہو سب, اپنی بات. ہم سارے ہم نے بولنا میرے پیچھے, آپ خاموش ہو جائیں.
کہ ہم سب اپنی والدہ کی عظمت اور قربانی کو سلوٹ کرتے ہیں اور اس کی دعائیں حاصل کریں گے اور انشاءاللہ کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. آمین آمین ثم آمین. بیٹھے تالیاں. آج آپ کے سب گناہ دھل گئے. جو ماں باپ سے گستاخی کی ہے، جو بھی کیا ہے، یہ سب دھل گئے ہیں، صفا ہو گئے ہیں. آپ آج ایسے ہو گئے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن. آج سے پہلے کے گناہ میں اللہ تعالیٰ سے معاف کراؤں گا، انشاءاللہ وہ معاف کرے گا. اس کے بعد کے ذمہ دار آپ ہیں. پہ ابھی ہمیں خود گریبان میں جا کر بیٹھے اپنے فیوچر کا سوچنا. اپنے میں جتنی خرابیاں ہیں اپنے اندر وہ اپنے خود نکالنی ہے. کوئی دوست یار پڑوسی ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ سیریس نہیں ہیں اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے میں اور ایک سود مند انسان بنانے میں. کوئی بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے. تو جانور کو اس لیے وہ سوشل نہیں ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز نہیں جانتا ہے. فردر پیدا کر دیا، ختم، الگ ہو گئے. لیکن ہم سوشل قسم کے ہیومن بینگ ہیں. تو جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے پر کندھوں پر ذمہ داریاں پیدا ہوتے، ساری ماں باپ اس نگاہ سے دیکھنا شروع ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جوان ہوگا ہمارا سہارا ہوگا. اللہ سہارا ہے، یہ بچہ سہارا بنے. وہ سہارا وہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں نے گود میں دیکھا، اتنی مسکرائی کہ اللہ نے بیٹا دیا، یہ نام روشن کرے گا. یہ بڑا افسر بنے گا، یہ جرنیل بنے گا. یہ کہہ رہی ہے، یہ نہیں کہتی کہ یہ نہیں کہتی ہے یہ حرامی بنے گا. آپ اس کی سوچ دیکھو، اس کی سوچ کتنی اونچی ہے. اس کی سوچ جو ہے اس کو باہر لانے کے لیے آپ کو اس کا دل برداشتہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. رات دن محنت کر کے بیٹا اس کو خوشیاں میسر کریں جو آپ کر سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آپ کی ذمہ داری لی ہے کہ پھر میں آپ کو خوشیاں میسر کروں گا. وہ کرے گا. میں نے اپنے اوپر دیکھا ہے، مجھے دیا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے، سکون دیا ہے، آپ جیسے پیارے بچے دیے ہیں، اچھے صحت مند بچے دیے ہیں. یہ اس سے بڑی اور کیا اللہ تعالیٰ کی عنایت ہو سکتی ہے. آپ کا دینا بھی ایک بڑی نعمت ہے. بچے، اچھے بچے جو فیوچر پاکستان کے ایک محافظ کے طور پر آ رہے ہیں اور اپنے خاندان کے ایک سہارا بننے کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے جو چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں بیٹا، جو ادھر ٹائم لگا رہے ہیں، وہ آپ کو برنگنگ اپ، جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی گرومنگ، آپ کی تعلیم اور اچھا مسلمان اور اچھا انسان بنانے کے لیے لگا رہے ہیں. یہی آپ کا کالج ہے. یہ آپ کا کالج ہے کہ جہاں قرآن شریف میں کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. 5 وقت کی نماز کمپلسری ہے. اس کو بھاری مت سمجھے. یہ ایک بہت بڑا ثواب کما رہے ہیں آپ اگر دل و جان سے جا کر آپ عبادت کر رہے ہیں. میں گیا، حج کے لیے گیا، ابھی 85 میں ہوں، 1.5 سال ہو گیا. آپ 83 اور 6 ماہ 83 سال کا کر لیں. میں نے ادھر آرام نہیں کیا. لوگ سوئے ہوئے ہوٹلوں میں، میں رات کو بھی عبادت کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ یہ
میں نے کہا یہ ٹائم کب ملنا ہے, کدھر ملنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے بعد اتنا کرم فرمایا ہے کہ مجھے ادھر بلاوا دیا ہے اور میں ہوٹلوں میں سو جاؤں. تو اسے فائدہ اٹھانا خود اللہ تعالیٰ ایک سوچ دیتا ہے. ہمیں اللہ نے ایک انسان بنایا ایسا جس میں دماغ ہے, سوچ ہے, ہمیں پتہ ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہم برے کی طرف کیوں جاتے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ لکھا ہوا ہے سگریٹ کے اوپر کہ انجوریس ٹو ہیلتھ. ابھی اللہ نے مجھے ذہن دیا ہے, میں پڑھا ہوں انجوریس ٹو ہیلتھ یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, لکھا ہوا ہے. اور عقل والا ہوں. ابھی میرے یہ بتا رہا ہے سگریٹ والا نہ پیو آپ کی تباہی ہے, میں پھر بھی پی رہا ہوں. ابھی پی رہا ہوں کیوں کہ میں شیطان کے اس اندر آ گیا ہوں قابو میں. وہ مجھے ساری سوچیں بند کر رہا ہے. جب آپ سگریٹ پئیں گے آپ کو اس عمر میں پتہ نہیں چلے گا. آپ جب 30 سال کراس کریں اندر بیٹا جالا ہی جالا ہوتا ہے. جو آپ بچے بایو کے ہیں وہ بایو والا پروفیسر آپ کو بتائے گا کہ اسموکنگ کا کتنا ایڈورس افیکٹ ہے ہیلتھ پر. سارا جالا جالا دماغ میں سارا وہ کالک لگی ہوئی ہے, نہ دماغ چل رہا ہے نہ آپ کے پھیپھڑے کام کر رہے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہے, پھر کیوں کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیں کس لیے کر رہے ہیں. ان چیزوں سے بیٹا باز ہیں. یہ چیزیں ICB میں دیکھی جاتی ہیں کہ یار کہ اس بچے نے اپنا دفاع کیا, یعنی برائیوں سے بچایا اپنے آپ کو, غلط باتوں سے غلط سوچوں سے اگر بچا کر رکھیں گے آپ ایک اسٹرانگ شخصیت بن کر ابھریں گے. اور آپ کی بات کی بھی ویلیو ہوگی, اس میں وزن ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں کتنی عزت, بہن بھائیوں میں کتنی عزت, کالج میں کتنی عزت, ہر جگہ عزت ہوگی. لیکن آپ سے جو پہلے بچے آئے ہوئے تھے, یہ پہلے سب سے پہلے وہ آئے, وہ بھی تو آپ کے ساتھ ہی تھے. میں گیا ملا, وہ بڑے میرے دل میں ان کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے. ابھی آپ کے لیے بھی آپ ذہن سے وہ نکالیں. ابھی ناراضگی ختم ہو گئی ہے کہ عابد صاحب نے بڑی تعریف کی آپ کو. لیکن یہ اللہ ایسی حرکتیں مت کریں, اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. دوسرا میں یہی بتانا چاہتا تھا آپ کو کلیئر کہ سینٹر ہمارے اپنے ہی بنے گے, سینٹروں کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ ہم جناب نقل لگا کے پاس ہوں گے, یہ اپنی قبر ہم خود اپنے ہاتھ سے کھود رہے ہوں گے. ہم نے پڑھائی کرنی ہے, محنت کرنی ہے, اچھے نمبر لینے ہیں, آپ کے افسر نمبر لینے ہیں. ادھر وکاس بیٹا بیٹھا ہوا ہے جس سے 1100 کوئی کدھر ہے, کدھر ہے وکاس, ہے ہی نہیں. ہاں پڑھ رہا ہے بھائی, ادھر سارے آئے ہوئے وہ پڑھ رہے ہیں. بہرحال وہ بڑا دیکھے محنتی بچہ ہے, وہ شور شاٹ افسر بنے گا, شور شاٹ. میں نے اسے بلایا تھا, میں اس کی زندگی میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. میں نے بلایا, میں نے کہا بیٹا کوئی پابندی نہیں ہے ادھر, کیونکہ ایک لائق بچہ ہے, اس کی زندگی میں میں رکاوٹیں ڈال کر ہرڈل ڈال کر اگر وہ جو اس کے ذہن میں سوچ ہے وہ نہیں پا سکتا ہے تو میں اس کا مطلب ہے میں ایک اچھا لیڈر نہیں ہوں, اچھا چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں, کہ میں سیلفش کام کر رہا ہوں. میں نے کہا میری طرف سے آپ آزاد ہیں بیٹا, کیونکہ آپ ایک لائق بچے ہیں, آپ نے زندگی میں بڑے ٹاپ پوزیشنیں لینی ہے, ایک افسر بننا ہے شور شار, اس لیے آپ ادھر جانا چاہتے ہیں, جدھر جانا چاہتے ہیں, میری طرف سے آپ آزاد ہیں. میں نے اس کو یہ کہہ دیا تھا, کیونکہ میں ایسا نہیں ہوں کہ ایسے کے پر کنٹرول کرو تو یہ کرو وہ. ہاں دوسرے عام آدمی جو عام بچے ہیں ان کے پر ہمیں ہونا چاہیے کہ عام بچے جو ہیں وہ پڑھیں گے, ادھر توجہ دیں گے. اور جو سسٹم رائج کیا ہوا ہے عابد صاحب نے, یہ ٹاپ کلاس سسٹم ہے, اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالی ٹاپ کلاس بچے ملیں گے اور ٹاپ کلاس رزلٹس ملیں گے انشاءاللہ ٹاپ کلاس رزلٹ. تو یہ آپ نے ذہن میں بیٹا وہ رکھ کر کہ میں نے ان ایکچوئل فیکٹ ایک جینوئن نالج حاصل کرنا ہے, تو آگے کمپٹیشن تو آگے شروع ہونے FSC کے بعد, اس میں نے مقابلہ کر کے آگے جانا ہے اور کچھ بننا ہے, ماں باپ کا سہارا بننا ہے. جو ماں نے اتنی امیدیں میرے ساتھ لگائیں, پوری فیملی نے لگائی ہیں, تو میں نے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی امیدوں کے مطابق اوپر ابھرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ.
تو مین مقصد میرا یہ بلانے کا آپ کو تھا کہ ان بچوں کو ایک تو میں بتاؤں کہ میں دل سے راضی ہوں کہ آپ کے ساتھ، دوسرا یہ بتاؤں کہ یہ نقل کا کنسیپٹ بالکل چھوڑ دو، یہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے، اور بالکل یہ سوچے نہیں، پڑھائی کرو، اور تیسرا جو بری سوچیں ہیں ان کو نکالو، اور چوتھا ماں باپ سے معافی مانگیں اور دل و جان سے ان کی اطاعت کریں، اور ان کا حکم ایسے مانیں کہ جیسے یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر ہمارے دیکھیں گے کتنی خوشیاں آپ کی زندگی میں وہ آئیں گی۔ اور باقی یہ ہے کہ سارا جو گند ہے یہ نکالیں، صاف ستھری پرسنالٹی بنا کر چلیں، اور آپ لائٹ فیل کریں گے۔ لمبی زندگی کا راز یہ ہے، خوراک نہیں ہے، لمبی زندگی کا راز ایکسرسائز ہے، غریب لوگوں کا خیال کرنا ہے، اچھی عادات کا اپنانا ہے، غلط چیزیں نکالنی ہیں وہ کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ فراڈ وہ نہیں کرنا ہے، اور سیدھا سیدھا چلنا ہے، اور جو کام ہے اس کو ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کو سامنے رکھ کر حاضر ناظر کر کے آگے کام کرنا ہے، پھر آپ کو سکون ملتا ہے۔ اور سکون ہے، جو سکون ملتا ہے وہ صحت کا راز ہے۔ ابھی میں اللہ کے فضل سے 85 بھی کمپلیٹ کر بیٹھا ہوں، 86 میں آ رہا ہوں، تو یہ سارا یہ نہیں ہے کہ خوراک تو میں کھاتا ہی نہیں ہوں، تھوڑی سی خوراک کھاتا ہوں۔ اور دوسرا صحت، یہ افضال صحت ہے، اصول ہیں، اس پر عمل کریں۔ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ دوائیاں دیتے ہیں، یہ تباہی بربادی ہے، میں نے کبھی کوئی دوائی نہیں لی ہے، اور یہ میں کڑوی دوائی رس پنیر ڈیلی پیتا ہوں، دال چینی اور 3 لونگ وہ بھگوئے ہوتے ہیں وہ پیتا ہوں، اور دیسی خوراک کھاتا ہوں۔ میرے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ 2 سال چھوٹے ہیں، اور انہوں نے تو ڈسپلین بھی نہیں لی ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ سپر فٹ ہے۔ تو یہ اپنا خود خیال رکھیں گے اس کا، اور جب آپ غلط کام کریں گے آپ پر بوجھ شروع ہو جائے گا بننا، خیر کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو لعنت ملامت تو لعنت، اور آپ کی صحت پر ایک بیڈ ایفیکٹ ہوگا، آپ کو بلڈ پریشر ہو جائے گا، آپ کو اور بے شمار بیماریاں لاحق ہو جائیں۔ اس سے بچنے کے لیے ابھی کھانے کا کیا ہے، کھانا پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، بہت زیادہ نہ کھاؤ، اسلام میں تھوڑا سا چھوڑے، بھوک چھوڑے، اور پانی پہلے پینا وہ سونا ہے، درمیان میں کھانے پینا چاندی ہے، اور بعد میں زہر ہے۔ عموماً ہمارے بچے سارے بعد میں پیتے ہیں، جس کی وجہ سے گلا خراب ہے اور وہ بیماریاں ساری لاحق۔ اس لیے پہلے پینے کی کوشش کریں۔ میں بعد میں کبھی پانی نہیں پیتا، کبھی۔ وہ لوگ میں جدھر جاتا ہوں کھانا ساتھ پانی رکھتے ہیں، میں نے کہا پانی تو پھر ٹھنڈا پانی تو، اور وہ اگر زہر ہے تو وہ زہر سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ اندر جتنا آپ نے کھایا پیا وہ سارا آپ کی آنتڑیوں کے ساتھ جم گیا ٹھنڈے پانی سے، تو فائدہ کیا ہے ٹھنڈے پانی کا؟ ابھی آپ بچوں کے لیے ہم نسلے کا ادھر پوری ایک وہ لا رہے ہیں، مشین لا رہے ہیں پوری نسلے کا، وہ لگ جائے گی آج یا کل، نسلے کی پوری بڑی مشین، نسلے کا پانی ملے گا آپ کو۔ یہ بعد کالج ہے جہاں نسلے کا میٹھا اور تازہ پانی ادھر سے آپ لے سکیں گے، آپ کے پاس بوتلیں ہوں گے، بھر کر اپنے پاس رکھ کھانے کے لیے۔ یہ آپ کا کالج وید ایسا ہے ماشاءاللہ۔ آپ اتنی گرمیاں گزری ہیں، آپ دیکھیں ہم نے سولر اور کتنے بل دیے بجلی کے، 3 لاکھ 3.5 لاکھ دیے ہیں تاکہ بچوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم وہ آپ کی ہر آسودگی، ہر آرام، ہر چیز آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور پڑھائی کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اور ابھی ہم سب نے مل کر عابد صاحب کا جو ایک سسٹم ہے اس کو کامیاب کرنا ہے، اور جو وہ ٹیسٹ وغیرہ لے رہے ہیں اس سسٹم میں سے گزرنا ہے، اور محنت کرنی ہے۔ کوئی بچہ نالائق نہیں ہے، کوئی بچہ، سب محنت نہیں کرتے وہ نالائق رہ جاتے۔ محنت کریں گے وہ بھی آہستہ آہستہ لائق لڑکوں کی صف پہ آ جائیں گے۔ یہ لوگوں نے جہاز بنایا ہے، یہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جہاز بنانے والے، یہ ایٹم بم بنانے والے اور ایک عام بچہ، سب کا ذہنی جو ہے وہ لیول 1 ہوتا ہے۔ آگے گرومنگ ہے، ٹریننگ ہے، اسٹڈی ہے، ماحول ہے، بچے کا انٹرسٹ ہے،
وہ لے کر بچے کو اوپر لے جاتا ہے، یا بچہ پڑھ نہیں رہا ہے تو وہ نیچے نیچے جائے گا۔ تو اس لیے دل برداشتہ نہیں ہونا، کمر بستہ ہونا اور محنت کرنی ہے، اور صاف ستھری زندگی کو گزارو، صاف سے گند کو نکالو بیٹا۔ ICB میں مین یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو بچہ آ رہا ہمارے سامنے کتنی کو اس کی ایجوکیشن جینوئن ہے، کتنی اچھی کوالٹی کا ہے، کوئی برائیاں تو نہیں ہیں، ماں باپ کی کتنی اطاعت کرتا ہے، اور ایک جنرل نالج اور ایک عام جو بچہ ہوتا ہے صحت مند، فٹ کتنا ہے، دلیر کتنا ہے، ایکسپریشن کتنا ہے، پرسنالٹی کیا ہے، بات چیت کا طریقہ کیا ہے، باڈی لینگویج کیا ہے، ڈریس کیسا پہن رہا ہے، افسر لگتا ہے نہیں، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں مین۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ میکسیمم بچے اور سارے ہی بچے اللہ نے چاہا، میری دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور آپ سارے بچے افسر بنیں گے۔ یا اللہ میں آپ کے ساتھ یہ ہاتھ جوڑ کر ان بچوں کے لیے معافی مانگتا ہوں، ان کے پہلے گناہ معاف کر دیں یا رب العالمین، اللہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ یہ اگر گناہ کریں تو ان کے کھاتے میں ڈالیں، لیکن پہلے ان کو ایسا معاف کریں جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ ابھی محنت کریں گے، اچھے انسان بنیں گے، خاندان کا نام روشن کریں گے، کالج کا، اپنا ملک کا نام روشن کریں گے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو بچوں، نعرہ لگائیں گے، کسی کا کوئی سوال بچے کا کوئی یعنی کوشچن نہیں ہے تو نعرہ لگانا، زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، پاکستان فورسز، عسکری کیڈٹ کالج۔ I love you بچوں، I love you۔